السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی کریم اما بعد۔ ناظرین کرام، 21 جون 2020 یعنی کل بروز اتوار کو نیوز کے مطابق سورج گرہن لگنے والا ہے۔ سورج گرہن کے وقت ہمیں اسلام نے کیا سکھایا ہے؟ لوگ اپنی طرف سے کیا کیا کرتے ہیں، ہمیں وہ نہیں دیکھنا، اسلام نے ہمیں کیا سکھایا ہمیں وہ دیکھنا ہے۔ بخاری کی روایت آپ دیکھیں گے، سب سے پہلے آپ کو اس کی کچھ چیزیں بیان کیا تھا اس کے تعلق سے۔ بخاری کی روایت آپ دیکھیے، بخاری کی روایت ہے کہ ایک دن سورج گرہن لگا۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن سورج گرہن لگا، اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم، ان کی وفات ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے، اس لیے ہوا ہے سورج گرہن لگا ہے، آپ نے ترنت ایکشن لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عوام کر رہی ہے ایسا کچھ جو غلط ہے اور ایک دین کا جاننے والا ہے، اس کو ترنت ایکشن لینا چاہیے۔ اسے ایسے پتہ چلا۔ دوسری بات، آپ نے ترنت ایکشن لیا اور کہا کہ لوگوں، یہ کسی کی موت اور زندگی سے تعلق نہیں رکھتا۔ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ کسی کی موت اور زندگی پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ جب تم ان کو دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو اور ذکر کرو۔ اور آپ نے بخاری کی دوسری روایت کے اندر فرمایا، جب تم ان کو دیکھو تو دعا کرو، نماز پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ نشانی تو اس کی نماز کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ذرا آگے نہ جاتے ہوئے ہم نماز کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں جو اہم ہے اس کے اندر۔ کیا کرنا ہے؟ ذکر، دعا، استغفار اور صدقہ، پھر نماز پڑھنی ہے۔ نماز کا کیا طریقہ ہے؟ یہ روایت تین روایت ہیں، ایک بخاری کی ہے اور دو مسلم کی ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ بندہ کھڑا ہو اور سورہ فاتحہ پڑھے، مطلب نماز اس طرح پڑھے، اس طرح عام رکعت پڑھتا ہے نماز کی، اس طرح پڑھے، پھر رکوع میں جائے، لمبا قیام کرے، پھر رکوع میں جائے اور پھر کھڑا ہو۔ تو روایت ثابت ہے کہ اللہ اکبر کہہ کھڑا ہو یا سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کھڑا ہو، دونوں روایتیں صحیح ہے، ثابت ہے، اور دونوں روایتیں صحیح ہیں، بخاری مسلم کی ہیں، دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ تو کھڑا ہو اور پھر قرات کرے۔ یہاں جب اپنی قرات کرے گا، اس کے بعد وہاں صرف فاتحہ نہیں پڑھے گا، وہاں ایسے ہی قرات کرے گا، جہاں چھوڑا ہے وہیں سے پڑھے گا، پھر سجدے میں جائے گا، پھر دوبارہ دوسرے رکعت میں اسی طرح کرے گا۔ وہ جو قرات کرے گا یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو عام رکعت پڑھتا ہے اس طرح پڑھے گا، پھر لمبا قیام کرے گا، پھر رکوع میں جائے گا، پھر اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے اٹھے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ رکوع میں جائے گا، پھر لمبا رکوع کرے گا، قرات کرنے کے بعد لمبا رکوع کرے گا، پھر اٹھے گا اور پھر سجدے میں جائے گا، دوسرے رکعت میں بھی اس طرح کرے گا۔ یعنی کتنا ہوا؟ ایک رکعت میں 2 رکوع ہے اور پوری 2 رکعت میں 4 رکوع ہے۔ تو یہ اس طریقہ ہمیں نماز کا اسلام نے سکھایا ہے، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ ہم اس طرح نماز پڑھیں۔ جب یہ ہو، ہم الگ الگ طریقے کے فعال، الگ طریقے کی چیزیں، الگ طریقے کی چیزیں نہ کریں، ہم کیا کریں؟ جو اللہ نے اور اس کے رسول نے سکھایا وہ کریں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔